بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ کیا حضرت داؤد علیہ السلام موسیقی تھے؟ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم کیسے بن جاتا تھا؟ مقدمے کے فیصلے میں آپ سے کیا غلطی پیش آئی؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انبیاء اور رسولوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خلیفہ کے لقب سے پکارا۔ بعض مفسرین نے اس کی یہ وجہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں صدیوں سے قائم شدہ رسم کے خلاف حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت سلطنت اور بادشاہیت اور زبور کی صورت میں کتاب بھی عنایت کی گئی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو خلیفہ کہہ کر پکارا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا بن یعقوب سے جا ملتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 13ویں پیڑھی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ بنی اسرائیل قوم کے نبی اور بادشاہ تھے۔ آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے۔ آپ چھوٹے خط کے تھے، آنکھیں نیلی، بال ہلکے اور دل کے شفاف تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے معجزات ظاہر فرمائے۔ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ سورہ نساء، سورہ سبا، سورہ انبیاء، سورہ سعد میں اور کئی سورتوں اور حدیثوں میں ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت آواز والے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز توجہ سے سننے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو بھی ایک معجزہ بنا دیا۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اس کو سن کر آپ کے ساتھ ساتھ تسبیح شروع کر دیتے، اور جب پرندے آپ کی آواز سنتے آپ کے پاس آ کر اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہوتے اور اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ صبح کو اور شام کو تسبیح خوانی کرے۔ آپ موسیقی نہیں تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کی خوبصورت طرز تلاوت سے پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ اور بھی کئی معجزات سے آپ کو نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا۔ آپ کے ہاتھ میں یہ صلاحیت تھی کہ لوہا جب آپ کے ہاتھ میں آ جاتا تو نرم موم جیسا ہو جاتا۔ آپ لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کاریگری سکھائی کہ آپ لوہے سے زہریں بنا لیتے تھے۔ آپ لوہے کی کڑیاں اور دائرے بناتے، وہ نہ بہت موٹی ہوتی نہ بہت پتلی ہوتی، ان کو خاص انداز میں جوڑ کر زہریں تیار کرتے۔ یہ بہت ہلکا لباس تھا اور پورے جسم کو دشمنوں کے وار سے محفوظ رکھتا تھا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام پہلے نبی تھے جس نے بخترے بنائے جو سینے پہ پہنتے ہیں جنگوں میں۔ اس سے پہلے بھی زہریں ہوتی تھی، لیکن وہ تختیوں کی مانند ہوتی تھی، وہ بہت وزن ہوتی تھی، جنگوں میں پہننے میں بہت دشواری ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ قاضی بھی تھے، اور آپ کے حکومت کے متعلق کئی احکامات نازل ہوئے۔ ان میں سے قرآن مجید میں ایک حکم
عجیب انداز سے آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت اور عدالت کے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ دن میں عدالت کے فیصلے کرتے اور رات میں عبادت۔ جب آپ عبادت کرتے تب کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک رات آپ عبادت میں مشغول تھے، دروازہ بند تھا، 2 آدمی بغیر اجازت کے دیوار کود کر اندر آ گئے۔ آپ ڈر گئے کہیں حملہ ور نہ ہو۔ وہ کہنے لگے خوف نہ کیجیے، ہم فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے کہا بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس 1 دمبی ہے۔ میرا بھائی بہت چالاک ہے، کہتا ہے کہ میری دمبیاں چرنے جاتی ہے تو اس 1 دمبی کو بھی اپنے ساتھ بھیج دیا کر۔ جب میری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ جانے لگی تو اب کہتا ہے کہ یہ بھی میری دمبی ہے۔ داؤد علیہ السلام فوراً کہے اس کا اپنے دمبیوں کے ساتھ تیرا 1 دمبی ملا لینے کا سوال واقعی میں تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ دوسرا بھائی بول اٹھا آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا، پہلے میری بات تو سنتے۔ داؤد علیہ السلام فوراً بھانپ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ کو دونوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ دینا تھا۔ کسی بھی مقدمے کا حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے، ناانصافی سے بچانے کے لیے اور ظالم اور مظلوم کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے دونوں کی بات سننا ضروری ہے۔ یہ سمجھ کر آپ نے فوراً توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیا اور کہا اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق فیصلے کرنے لگے۔ اللہ کے ہاں آپ کا احترام اور بڑھ گیا۔ داؤد علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ بخاری حدیث۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے۔ آپ کی ایک بہت عظیم خوبی یہ بھی تھی کہ آپ بادشاہ ہونے کے باوجود 1 درہم بھی سلطنت کی بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ وہ اپنے محنت کی کمائی سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا کرتے تھے۔ آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسے واقعات کے لیے اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔